شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ خیریت سے بیٹھے ہیں؟ عتیق بھائی نے ماشاءاللہ بارڈر بنا دیا۔ ہم اور آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں، محب گرامی عتیق بھائی صاحب کی والدہ محترمہ کا، والدہ محترمہ نور جہاں، اس سے تقریباً 40 روز قبل ان کا انتقال پرملال ہوا۔ ہم اور آپ ان کے ایصال ثواب کی غرض سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں عتیق بھائی کی والدہ محترمہ نور جہاں کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ، اونچا سے اونچا مقام عطا فرمائے۔ یہی مقصد ہے نا ہمارا مقصد یہاں پر جمع ہونا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا۔ اور اگر آپ کا مقصد یہ ہو کہ ہمیں عتیق بھائی کو صورت دکھانا ہے تو صورت دیکھ چکے ہیں، آپ کی اجازت ہے، جا سکتے ہیں۔ اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمیں مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، تو آپ یہاں بیٹھ کر خاموش نہ بیٹھیں، بلکہ سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرتے رہیں۔ اس لیے جب بندہ سبحان اللہ یا الحمدللہ کہتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف ہے، ان مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطہور شطر الایمان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأ المیزان او تملأ ما بین السماوات والارض۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پاکی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جب بندہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ زمین و آسمان بھر جاتا ہے۔ تو جب ہم نے سبحان اللہ الحمدللہ کہا، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اتنا ثواب عطا فرما دیا، اور اسی ثواب کو ہم نے اپنے مرنے والے کے لیے ایصال کر دیا۔ تو میں کہتا ہوں، میرے یقین کامل یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرنے والے کی مغفرت فرماتا ہے۔ تھوڑی دیر پانی بھی روک دو، ٹھنڈا موسم ہو رہا ہے، اتنی پیاس والا معاملہ نہیں ہے۔ یہ عتیق بھائی کی والدہ کے 40ویں کے سلسلے میں حاضر ہوئے۔ ماں ایک عظیم نعمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ لفظ ماں آپ اپنی زبان سے ادا کر کے دیکھیں، کتنی مٹھاس ہے اس میں، کتنا پیار ہے اس میں۔ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، کیونکہ نہ مجھے کوئی تمہید باندھنا ہے، صرف اپنے اصل مقصد پر آنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہیں ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، پہلا پارہ، قاری دلدار اتاری صاحب بہترین حافظ قرآن ہے، قاری انصار صاحب ماشاءاللہ بہترین حافظ قرآن ہے، کمزور آدمی ہو۔ پہلا پارہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اللہ نے یہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ساتھ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ کیونکہ عتیق بھائی ہر جلسے میں کسی نہ کسی کے مہمان ہوتے ہیں، آج یہ خود میزبان ہے، بھئی میزبانی کا حق ادا کرنا ہی کرنا ہے نا۔ میری گفتگو تھوڑی دیر سن لیں۔ جہاں اللہ نے پہلے پارے میں اپنی عبادت کا حکم دیا، وہیں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اٹھا کر کے دیکھو 5واں پارہ، رب ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وبالوالدین احسانا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اٹھا کر کے دیکھو 8واں پارہ، رب ارشاد فرماتا ہے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ یہاں پر بھی اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اٹھا کر کے دیکھیں 15واں پارہ، رب ارشاد فرماتا ہے وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں 20واں پارہ، رب ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ جہاں اللہ رب العالمین نے وصیت فرمائی ہے، اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں والدین کے ساتھ تابعداری کرنے کا، فرما برداری کرنے کا اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اعلان کیا۔ جب ہمارے ماں باپ حیات ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، تو ہم ان کی قدر نہیں جانتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ ہم ان کی قدر نہیں جان پاتے ہیں، لیکن جب ہمارے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں اس وقت احساس ہوتا ہے یار ماں کیا ہوتی ہے، باپ کا پیار کیا ہوتا ہے، باپ کی شفقتیں کیا ہوتی ہے۔ جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا، کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ماں دنیا سے جاتی ہے کوئی شفقت کا آنچل پھیلانے والی ذات نہیں ہوتی ہے، کوئی دعائیں دینے والی ذات نہیں ہوتی ہے۔ ادھر بیٹا گھر سے باہر نکلتا ہے، ماں اپنا آنچل پھیلا دیتی ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا میرا بیٹا گھر سے نکل کر کے جا رہا ہے، اس کی تو حفاظت کرنا، کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی پریشانی میرے بیٹے پر نہ آ جائے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، مخدوم بہاری اپنے گھر سے نکلے، ساتھ میں ان کے بھائی بھی ہے، جیسی آبادی سے باہر نکلے اچانک آندھی آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، آسمان سے بارش ہونے لگتی ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، ماں بے چین ہو جاتی ہے، آندھی آ گئی ہے میرے بیٹے کو کہیں آندھی تکلیف نہ پہنچا دے، طوفان آ گیا ہے میرے بیٹے کو کہیں طوفان تکلیف نہ پہنچا دے، آسمان سے بارش کے قطرے ٹپک رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میرا بیٹا بھیگ جائے، نزلہ زکام کا شکار نہ ہو جائے۔ ادھر بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، ادھر ماں نے اپنے آنچل کو ہوا میں لہرا کر کے دعا کر دی مولا آسمان سے بارش ہو رہی ہے، مولا میرے بیٹے پر بارش اثر نہ کرے، آسمان سے بارش ہو رہی ہے، میرا بیٹا مولا آسمان اس میں کہیں بھیگ نہ جائے۔ اللہ اکبر، ماں کی ممتا جاگ جاتی ہے، ماں کی ممتا پکار کر کے کہتی ہے مولا میرا بیٹا کہاں پریشان ہوگا، میرے بیٹے سے میری ملاقات تو کرا دے۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک آتی ہے، ماں سمجھ جاتی ہے دستک دینے والی ذات کوئی اور نہیں ہے، میری بیٹے مخدوم بہاری کی ذات ہی ہو سکتی ہے۔ جیسی ماں نے دروازہ کھولا تھا تو کیا دیکھا، مخدوم بہاری دروازے پر کھڑے ہیں۔ اب ماں کی ممتا کا عالم دیکھیں، ماں کبھی اس بیٹے کی رخسار کو چھوتی ہے، ماں کبھی داڑھی کو چھوتی ہے، ماں کبھی ٹوپی کو چھوتی ہے، ماں کبھی لباس کو چھوتی ہے۔ مخدوم بہاری کہتے ہیں ماں آج تیرے پیار کا انداز الگ ہے، جب بیٹا گھر آتا ہے ماں بیٹے کی رخسار کو چومتی ہے، ماں بیٹے کی پیشانی کو چومتی ہے، اپنی چھاتی سے لگا لیتی ہے، لیکن ماں تیرے پیار کا انداز الگ ہے، کبھی میری ٹوپی چھو رہی ہے، کبھی میرا لباس چھو رہی ہے، کبھی میری داڑھی کو چھو رہی ہے۔ تو مخدوم بہاری کی ماں نے جواب دیا تھا بیٹا جب آسمان کے سائے سے گزر کر کے جب کوئی آتا ہے اور آسمان سے بارش ہوتی ہے، ٹوپی اس کی بھیگ جاتی ہے، داڑھی اس کی بھیگ جاتی ہے، لباس اس کا بھیگ جاتا ہے، لیکن بیٹا مخدوم بہاری تم آئے ہو بارش ہو رہی ہے لیکن لباس تمہارا بھیگا نہیں ہے، ٹوپی تمہاری بھیگی نہیں ہے، تمہارا چہرہ نہیں بھیگا ہے، بارش نے کوئی اثر نہیں کیا ہے۔ تو مخدوم بہاری ماں کے قدموں کو چوم کر کے عرض کرتے ہیں ماں اس بیٹے کا لباس کیسے بھیگ سکتا ہے جس بیٹے کی ماں رب کی بارگاہ میں دعا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ، جواب نہیں ہے، واہ واہ واہ، اس کی دعا رد نہیں جاتی ہے، اس کی دعا رد نہیں جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھے جو والدین یہاں بیٹھے ہیں وہ جب بھی دعا کریں اپنے والدین کے لیے، اولاد کے لیے اچھی دعا کریں۔ اولاد اگر نافرمان بھی ہو جائے، والدین سے ایک میری گزارش ہے کبھی اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں، کبھی اولاد کے لیے بد دعا نہ کریں۔ جیسے کہ دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے، ایسی ہی بد دعا بھی باب اجابت سے
ٹکراتی ہے. قرآن تو اعلان کر رہا ہے فلا تقل لہما اف. جو نوجوان بیٹھے ہیں نا یہ خاص کر توجہ کے ساتھ سنیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عتیق بھائی، میرے آقا فرماتے ہیں قرب قیامت ماں باپ کو اہمیت نہیں دی جائے گی، دوستوں کو اہمیت زیادہ دی جائے گی. ماں باپ کے مقابل دوستوں کو اہمیت زیادہ دی جائے گی. کوئی بھی خوشی کا موقع ہو ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتا نوجوان، لیکن اپنے دوستوں احباب کو مقدم عزت دیتا ہے. لیکن میرا رب قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے فلا تقل لہما اف، تم انہیں اف مت کرو. کچھ کہنا بہت دور کی بات ہے، رب فرماتا ہے انہیں اف مت کرو. ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو مت. وقل لہما قولا کریما، اور والدین کے ساتھ کلام کرو تو عجز و انکساری کے ساتھ میں کلام کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رب فرماتا ہے کہ تم والدین کے لیے نرمی والے بازو بچھاؤ. جو والدین کا احسان اولاد کے اوپر ہے آپ کتنا بھی مبالغہ کر لیں، لیکن جو والدین کا احسان اولاد کے اوپر ہے اس کا بدل نہیں ہو سکتا. جب اس کا بدل نہیں ہو سکتا تو کیا کرے بندہ؟ تو رب انداز بیان کر رہا ہے کہ تمہیں اپنے والدین کے ساتھ میں کرنا کیا ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تم ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اے مولا تو میرے والدین پر رحم فرما، ایسا رحم فرما جیسا کہ میں چھوٹا سا تھا میرے والدین مجھ پر رحم کیا کرتے تھے نا، میں چل نہیں سکتا تھا، میری ماں نے مجھے چلنا سکھایا. میں بول نہیں سکتا تھا، میری ماں نے مجھے بولنا سکھایا. میں کھا نہیں سکتا تھا، میری ماں نے مجھے کھانا سکھایا. آج انسان بھول گیا یار ماں کیا ہے، آج انسان بھول گیا باپ کا پیار کیا ہے. میں تجھے بتا دوں ماں کیا ہوتی ہے. ماں وہ ہوتی ہے جو اپنی چھاتی سے لپیٹ کر کے تجھے اپنی خون جگر دودھ کی شکل میں پلاتی ہے. یار ماں وہ ہوتی ہے جب تو چل نہیں سکتا تھا اس وقت تیری ماں نے تجھے چلنا سکھایا. آج تو نے جوانی کی دہلیز پر قدم کیا رکھا، تیرے پاس چند پیسے کیا آ گئے، تو بھول گیا یار ماں کا پیار کیا ہوتا ہے. تو بھول گیا باپ کا پیار کیا ہوتا ہے. وہ باپ جس نے غیروں کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر کے تیرا پروان چڑھایا ہے، تیری تمام آرزوؤں کو پورا کیا ہے، تیری تمام آرزو کی تکمیل کی ہے، اس نے تیری تمام خواہشات کو پورا کیا ہے. لیکن جب تیری تمام خواہشات پوری ہو گئی تو بھول گیا یار باپ کا پیار کیا ہوتا ہے، باپ کا مقام کیا ہوتا ہے، باپ کا منصب کیا ہوتا ہے، باپ کی کرم مرتبت کیا ہوتی ہے. اس لیے اگر انسان کے پاس علم دین ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا باپ کا مرتبہ کیا ہے، میرے باپ کی شان کیا ہے. لیکن کمی اس میں والدین کی بھی ہے. ایسی چائے ہوگی تمہاری یار، چلو بتائیں گے تو والدین کی کمی کیا ہے. اگر بچہ کوئی ہارتا پیدا ہو جاتا، ہارتے سے مراد زیادہ قلوہ پیدا ہو جائے تو کہہ رہے ہیں ہمارے حافظ جی ہیں، چھوٹا ہے حافظ جی ہیں، خوبصورت ہے، بڑی بڑی آنکھیں، یہ تو میرے ڈاکٹر صاحب ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر نہ بنائیے، انجینئر نہ بنائیے، پروفیسر نہ بنائیے، سب کچھ بنائیے، لیکن پہلے قرآن ضرور بچوں کو پڑھا دیجیے. چاہے بچہ آپ کا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، لیکن مکمل انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا. ڈاکٹر بن گیا قرآن نہ پڑھا، انجینئر بن گیا قرآن نہ پڑھا، بظاہر انسان دیکھ کر کے کہے گا یہ انسان ہے، لیکن مکمل انسان نہیں کہہ سکتا. مکمل انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا پڑے. اچھا جن کے دو بیٹے ہوں، ایک بیٹا بن جائے حافظ قرآن اور ایک بچہ بن جائے ڈاکٹر بن جائے، MBBS بن جائے، BMS کر کے آ جائے، دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ فرق گھر کے اندر یہ ہوتا ہے جو والدین ہے جس نے اپنے بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر بنایا وہ والدین ڈرتے ہیں اگر میں نے کچھ کہہ دیا تو ڈاکٹر صاحب ناراض نہ ہو جائے، انجینئر صاحب ناراض نہ ہو جائے، پروفیسر صاحب ناراض نہ ہو جائے. یہ تعلیم کا فرق ہے. لیکن جس بچے کو حافظ قرآن بنا دیا ہے وہ ڈرتا ہے اگر میں تیز بول گیا میرے باپ ناراض نہ ہو جائے، میری ماں ناراض نہ ہو جائے. کیوں؟ وہ جانتا ہے اگر میرا باپ ناراض ہو گیا مصطفیٰ ناراض ہو جائیں گے، مصطفیٰ ناراض ہو گئے تو خدا ناراض ہو.
حقیقت ہے ڈاکٹر صاحب ہیں تو ماں باپ ڈر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ناراض نہ ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جائیں گے تو تنخواہ لا کر کے گھر میں کون دے گا؟ گھر کا خرچہ کون چلائے گا؟ گھر کا کاروبار کون چلائے گا؟ یہ ہمارے سمجھ کی بات ہے. جس کے مقدر میں جتنا رزق ہے اتنا اسے مل کر کے رہے گا، چاہے وہ ڈاکٹر صاحب کیوں نہ ہو، چاہے وہ حافظ قرآن کیوں نہ ہو، چاہے وہ قاری قرآن کیوں نہ ہو. لیکن ماں باپ کا مرتبہ جو پڑھا لکھا جانتا ہے بغیر پڑھا لکھا نہیں جانتا. اس لیے اگر چاہتے ہو کہ بچہ ہماری قدر جانے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیں، عالم قرآن بنا دیں. آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے، آپ کا بچہ عالم قرآن بن جائے، اس کے بعد میں آپ چاہیں تو انجینئر بنا لیں، چاہیں تو آپ اس کو پروفیسر بنا لیں، چاہیں تو آپ اس کو ڈاکٹر بنا لیں، چاہیں آپ اس کو قاری انصار صاحب جیسا حکیم بنا لیں. کیونکہ ماشاءاللہ یہ حافظ قرآن بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے، اور بہترین اپنے وقت کے نقیب بھی ہے. کسی مرد اللہ نہ کرے کوئی مرد ہو، اگر کوئی مرد ہو تو قاری انصار صاحب سے ملاقات کریں. ضروری نہیں ہے کہ حافظ قرآن بن جائیں تو آپ مسجد کی چہار دیواری میں قید ہو جائیں. نہیں، حافظ قرآن بن جائیے، عالم قرآن بن جائیے. چاہے تو آپ تجارت کریں، چاہے تو آپ ڈاکٹر کی ڈگری کریں، چاہے آپ انجینئر کی ڈگری کریں، کوئی بھی تعلیم چاہے آپ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن پہلے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلا دیں. آپ پاک بلا کے سروے کریے، آپ 95% تعلیم سے خالی ہے پاک بڑا. جو آج ہمارے درمیان میں جہالت ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہے. ہمارے پاس قرآن کی تعلیم نہیں ہے. آج مساجد دیکھیں ہماری ویران ہے. یار فجر کی نماز میں 2 صفحے میں، جمعے کے دن مسجدیں بھر جاتی ہیں. میں جمعے میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں، میں سرائے والی مسجد میں، بتائیے جو جمعے کے اندر آئے یہ آسمان سے آئے ہیں، کرائے پہ بلایا گیا ہے. محلے کی تو ہوتے یہ فجر میں کہاں جاتے ہیں، ظہر میں کہاں جاتے ہیں، عصر میں کہاں جاتے ہیں. سمجھ لیا انسان کاروبار کرنے کے لیے باہر نکلا، ظہر باہر ہو گئی، عصر باہر ہو گئی، مغرب باہر ہو گئی، عشاء میں کہاں جاتا ہے؟ نوجوان عشاء میں کہاں جاتا ہے؟ فجر میں کہاں رہتا ہے؟ وجہ یہ ہے ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے. اگر ہمارے پاس تعلیم ہوتی، ہماری ظہر چھوٹتی ہمیں احساس ہوتا، عصر چھوٹتی ہمیں احساس ہوتا، مغرب چھوٹتی ہمیں احساس ہوتا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تم فجر کی 2 رکعت نماز پڑھ لو. یہ فجر کی 2 رکعت دنیا اور جو دنیا میں ہے وہ سب سے بہتر ہے. کسی کے پاس فرض کرنے سونے کا مکان ہے، سونے کا مکان ہے، ایک شخص ایسا غریب ہے چھپر پڑا ہوا ہے لیکن 2 رکعت نماز پڑھ لی ہے اس نے. میرے مصطفیٰ فرماتے جس کا سونے کا مکان ہے اس سے بہتر ہے یہ. تو میرے آقا فرماتے ہیں پوری دنیا کو اگر سونا بنا دیا جائے اور کوئی انسان پوری دنیا کا مالک بن جائے، کہ غریب 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس پوری دنیا سے بہتر اس کی 2 رکعت نماز. کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ کہتے ہیں ہم امیر بن جائیں. میرے آقا فرماتے سب سے بڑا امیر وہ ہے جو فجر کی نماز. آج انسان بنگلہ بنا لے، کوٹھی بنا لے، سمجھ رہے نہیں، تو کہتا ہے یار مجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے. آج ہمارے یہاں سے جنازے اٹھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا وہ مر گیا یار، ایک شرابی تو کم ہو گیا، ایک جواری تو کم ہو گیا، ایک نام ہے گناہ کرنے والا تو کم ہو گیا. یار ایسا جنازہ اٹھنا چاہیے، لوگ دیکھ کر کے کہیں یار مسجد کا نمازی کم ہو گیا، قاری قرآن کم ہو گیا، ایک حافظ قرآن کم ہو گیا، ایک خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والا حاجی کم ہو گیا ہے. آج ہمارے یہاں جنازے اٹھتے ہیں. ایک جنازہ تقریباً اب سے 1450 سال پہلے مدینہ طیبہ میں اٹھا تھا. میرے آقا خود قبر انور میں تشریف فرما ہے اور اس اپنے صحابی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ میرے صحابی آج بہت بڑے امیر کو سپرد خاک کیا جا رہا ہے، بہت بڑے امیر کو سپرد خاک کیا جا رہا ہے. ایک صحابی آگے بڑھ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ایک بہت بڑے امیر ان صحابی کو کہہ رہے ہیں لیکن میرا مکان ان کے مکان کے قریب میں ہے. میں دیکھتا ہوں کہ 2-2 3-3 دن ہو جاتے ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، انہیں کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، یہ کھجورے کھا کر کے گزارا کرتے، یہ پانی پی کر کے گزارا کرتے. آقا آپ فرما رہے ہیں آج بہت بڑے امیر کو سپرد خاک کیا جا رہا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اور میرے صحابی شاید تم نے امیری کا مطلب یہ سمجھا ہے جس کے پاس باغات ہو وہ امیر ہے، جس کے
پاس بنگلہ ہو وہ امیر ہے، جس کے پاس مال و زر ہو وہ امیر ہے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، امیری کا مطلب میں نے یہی سمجھا ہے، جس کے پاس باغات ہو وہ امیر ہے، جس کے پاس محلات ہو وہ امیر ہے، جس کے پاس مال و زر ہو وہ امیر ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا امیر وہ نہیں جس کے پاس محلات ہو، امیر وہ نہیں جس کے پاس باغات ہو، امیر وہ نہیں جس کے پاس مال و زر ہو، امیر وہ ہے جو قبر میں آئے تو اپنا ایمان سلامت لے کر، جو قبر میں آئے اپنا ایمان سلامت لے کر کے آئے، اس سے بڑا امیر کوئی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا امیر کوئی نہیں ہے۔ تو زندگی ایسی جیئیں جو ہماری زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے۔ 10 سال کی عمر ہوتی ہے، بس بات سمیٹ رہا ہوں، 10 سال کی عمر ہوتی ہے، انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے یار میں اچھی تعلیم حاصل کر لوں، اس کے بعد میں مسجد کا نمازی بن جاؤں گا، پھر مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب اچھی تعلیم اللہ اسے دے دیتا ہے، اب وہ مسجد کا نمازی بننا چاہیے تھا لیکن مسجد کا نمازی نہیں بن پاتا ہے۔ ایک خواہش ہوتی ہے یار میری نوکری لگ جائے، اس کے بعد میں سیٹ ہو جاؤں گا، مجھے کوئی تجارت مل جائے، کوئی کاروبار میرا بڑھیا ہو جائے، میں سیٹ ہو جاؤں گا۔ اللہ کوئی نوکری دے دیتا ہے یا کوئی تجارت دے دیتا ہے، اب اسے چاہیے تھا کہ مسجد کا نمازی بن جائے لیکن مسجد کا نمازی نہیں بنتا، خواہش پڑتی چلی جاتی ہے۔ اب کہتا ہے یار میری شادی ہو جائے، اس کے بعد میں سیٹ ہو جاؤں گا، شادی بھی ہو جاتی ہے، اب تو مسجد میں آ جانا چاہیے تھا، اب تو اسے مسجد میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے تھا، اب شادی ہو گئی اور فکر آگے بڑھ جاتی ہے یار میرے بچے ہو جائیں، اس کے بعد میں سیٹ ہو جاؤں گا، اب بچے بھی اللہ دے دیتا ہے، اب خواہش پڑ جاتی ہے یار بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو جائے، اس کے بعد میں سیٹ ہو جاؤں گا، تعلیم کا بھی انتظام ہو جاتا ہے، خواہش پڑ جاتی ہے یار میرے بچوں کی شادی ہو جائے، اس کے بعد سیٹ ہو جاؤں گا، شادی ہو گئی کا پوتی پوتے والا بن جاؤں، اس کے بعد میں سیٹ ہو جاؤں گا، خواہشات بڑھتی جا رہی ہے، عمر پہنچ گئی 70-80 سال کی، اتنی لمبی خواہشات میں یہ عمر پہنچ جائے گی، 70-75-80 سال کی عمر پہنچی، موت کا فرشتہ دروازے پر دستک دینے آ جاتا ہے، روح قفس انسری سے پرواز کر جاتی ہے، عزیز و اقارب اکٹھے ہو جاتے ہیں، نہلانے کا انتظام کیا جا رہا ہے، تختے پر لٹا دیا گیا، ایسا اکڑا پڑا ہے، اللہ اکبر، اپنے اوپر بیٹھنے والی مکھی کو اڑا نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا، اپنا لباس اتار نہیں سکتا، اب غسال جو غسل دینے والا ہوتا ہے مرنے والے کے جسم سے کپڑے اتارنے کی کوشش کرتا ہے، کہنے والا کہتا نہیں کپڑے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، کینچی سے کاٹ دیا جائے، اللہ اکبر، کسی مرنے والے کو نہیں دیکھتے ہو تختے پر اکڑا پڑا ہے، یار یہ کبھی وہ تھا جو گلی کوچوں میں نکلتا تھا، جس کے کپڑوں پر مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی، چٹکیوں سے اپنے کپڑوں کو صاف کیا کرتا تھا، غریب اس کے سامنے کوئی آ جاتا تھا تو غریب سے اجتناب کیا کرتا تھا، ایسے کر و فر کے ساتھ میں زندگی گزارنے والا تختے پر لیٹا ہوا ہے، اللہ اکبر، عزیز و اقارب وہاں پر جمع ہے، سپرد خاک کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، تجہیز و تکفین کرنے کے بعد جب سپرد خاک کرنے قبرستان لے جاتے ہیں، کوئی کلمہ شریف پڑھتا جاتا ہے، کوئی درود پاک پڑھتا جاتا ہے، حکم بھی یہی ہے کہ تم مرنے والے کے ساتھ جب جنازے میں شریک ہو تو کلمہ طیبہ پڑھتے جایا کرو، ذکر و تسبیح پڑھتے جایا کرو، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے ہم کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، ہماری زبان پر کاروبار کے تذکرے ہوتے ہیں، تیری میری چغلی غیبت ہم قبرستان میں بیٹھ کر کے جا کر کے کرتے ہیں، ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم قبرستان میں پہنچے تو مرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کریں، جنازے میں چلے تو مرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کریں، لیکن ہمارا یہ حال نہیں ہوتا، بعض تیزی کے ساتھ میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، ادھر سپرد خاک کر دیا جاتا ہے، ادھر قبر میں اتار دیا جاتا ہے، اب بولنے والا کیونکہ قبرستان میں وہ بولتا ہے جو کہیں نہیں بولتا، تو اس لیے بولتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یار جنازے میں بھی شریک ہوا ہوں، بولنے والا کوئی کہتا ہے یار اس کا سینہ بند کھول دو، کوئی کہتا ہے یار اس کا پیروں کا بند کھول دو، کوئی کہتا ہے اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دو، چہرہ جب خانہ کعبہ کی طرف کیا جاتا ہے ایک آواز آتی ہے، اب اس کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ سیٹ ہو چکا ہے، جیسی جملہ یہ نکلتا ہے سیٹ ہو چکا ہے، تب سین پہنچتا ہے، یہ وہ سیٹ ہوا ہے جو 10 سال کی عمر میں سیٹ ہونا چاہتا تھا، جو 15 سال کی عمر میں سیٹ ہونا چاہتا تھا، جو 20 سال کی عمر میں سیٹ ہونا چاہتا تھا، جو دنیا میں سیٹ نہیں ہوتا ہے وہ قبر میں جا کر کے سیٹ، جب وہاں سیٹ ہوا
अच्छे अमल पास में नहीं है, फरिश्ते आएंगे हथौड़ा लेकर के, बेनमाजी होगा ऐसा हथौड़ा मारा जाएगा जो जमीन के अंदर धंसता चला जाएगा। अल्लाह, क्या अजाब बताया जाए बेनमाजी का। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम नमाजों की कसरत कर लेना, अगर तुम नमाजें छोड़ करके दुनिया से आओगे तो तुम्हें 2,88,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। एक वक्त की नमाज छोड़ने से 2,88,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। यार हमारी कितनी नमाजें छोड़ती है? कभी आपने कैलकुलेटर किया कि नहीं किया है? ज़ोहर मेरी छुट्टी, असर मेरी छुट्टी, फजर मेरी छुट्टी, साल 2 साल की नहीं बल्कि 50 साल की उम्र है तो 40 साल की नमाज़ें छूटी हुई है, 35 साल की नमाज़ें छूटी हुई है। यार कौन सा मुंह लेकर के जाएगा? आज तेरे पास पैसा है, तू सोचता है मुझसे बड़ा इज्जत वाला कोई नहीं। आज तेरे पास बेहतरीन मकान है, तू सोचता है यार मुझसे बेहतर कोई नहीं। अरे बेहतर वो है, गरीब है लेकिन परेशानी में सजदों के निशान है, गरीब है लेकिन पेशानी रब की बारगाह में झुकती है, उससे बड़ा अमीर कोई नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उससे बड़ा अमीर कोई नहीं। कोई नहीं। आज देखे तो हमारी नमाज़ों से बिल्कुल गाफिल है। दो बेशक सफे नमाजी हो रही हो, अगर देख लिया जाए इल्ला माशाअल्लाह, तो हमारे नमाजियों की हरकतें ये हैं कि नमाज के अंदर जो वाजिबात हैं वो छूटने में पता ही नहीं है। जी आप देख लेना सजदे में कितनी उंगलियां दिख रही हैं। जो अपने आप को समझते हैं कि तहज्जुद गुजार हूं मैं, लेकिन नमाज का तरीका मालूम नहीं है। हमारे नमाज का तरीका मालूम नहीं, इसलिए अपने अंदर एक सुधार पैदा करो, एक इनकलाब पैदा करो। तुम अपने अंदर सुधार पैदा करोगे, इनकलाब पैदा करोगे, अपने अंदर एक सुधार ये पैदा करो कि इंशाअल्लाह मुझे जानबूझ करके नमाज नहीं छोड़ना है। हम अजमेर जाते हैं, कलियर जाते हैं, लेकिन नमाज